اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام محترم حجاج کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحبان، ہم آپ کو مدینہ شریف پہنچنے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو ہر سال اسی طرح حج کی سعادت نصیب ہوتی رہے۔ تمام حجاج کرام میرے ساتھ مل کر سب سے پہلے تو سفر کی دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں مدینہ میں عربی میں ایک کہاوت ہے کہ عطر فمک بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے منہ کو خوشبودار بنائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر۔ انسان اپنے جسم کو تو معطر کر سکتا ہے، منہ کو معطر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ایک دفعہ تمام حجاج کرام بآواز بلند درود شریف ادا کر لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام حاجی صاحبان کو پتہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو مدینہ منورہ کی زیارات پہ لے کے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی زیارتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا قافلہ یہاں سے مسجد قباء شریف کی طرف روانہ ہے، جہاں پر تمام حاجی مسجد قباء میں جا کے نفل ادا کریں گے۔ لیکن میری کوشش ہے کہ سب سے پہلے گاڑی کو موڑ کر مسجد نبوی کی طرف لے کے جاؤں، کیونکہ آپ جس شہر میں ہیں، جس ہستی کے شہر میں آئے ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آغاز بھی ان کی مسجد سے کیا جائے، کیونکہ آپ لوگوں کی جو پہلی زیارت ہے وہ یہ شہر مدینہ ہے۔ یہ شہر مدینہ جس کا نام مدینہ طیبہ، مدینہ طاہرہ، مدینہ مبارکہ اور مدینہ منورہ ہے۔ ایک وقت ایسا تھا اس شہر کو لوگ یثرب کہتے تھے۔ یثرب ایک یہودی کا نام تھا، جس وجہ سے یہ علاقہ یثرب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہاں پر لوگوں میں طاعون اور کوڑ کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اس شہر کے پاس سے بھی نہیں گزرتے تھے کہ اگر ہم اس کے پاس سے بھی گزرے تو ہم میں بیماری پھیل جائے گی، یعنی وہ جگہ جس کو لوگ انتہائی ناپسند کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ والوں کے لیے دعائیں مانگی، کیونکہ مدینہ کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو وہ پیار وہ محبت دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کھول کر ان کے لیے دعائیں مانگی، جن میں پہلی دعا یہ تھی کہ یا رب العالمین مدینہ میں مکہ سے دگنی برکت نازل فرما، مدینہ میں مکہ سے دگنی رحمت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر اپنی رحمتوں کو نازل کیا، اپنی برکتوں کو نازل کیا۔ اس دن سے یہ جگہ مدینہ طیبہ کہلانے لگی، مدینہ طاہرہ کہلانے لگی، مدینہ منورہ بن گئی، اور اس کا سب سے افضل نام مدینہ الرسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، وہ شہر جہاں پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا نور برستا ہے۔ بقول شاعر کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ تو ماشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہر چیز میں برکت ہے، ہر چیز میں اجر ہے۔ آپ نے اپنا وقت مکہ میں بھی گزارا ہے، مکہ میں، مکہ کے موسم میں، مکہ کے لوگوں میں، مکہ کی آب و ہوا میں اور مدینہ کی آب و ہوا میں آپ کو قدرتی طور پر فرق واضح نظر آ رہا ہوگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا تھی اس شہر کے لیے، اس شہر کے لوگوں کی محبت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دل کھول کر دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی وبا کا خاتمہ کر دیا۔ آج تک نہ کبھی مدینہ میں کوئی بیماری پھیلی ہے، آج تک نہ کبھی مدینہ میں کوئی زلزلہ، کوئی طوفان، کوئی سیلاب، کبھی مدینہ میں ہوائیں بھی تیز نہیں چلی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا تھی اس شہر کے لیے۔ اس شہر کو امن کا شہر کہا جاتا ہے۔ قیامت کا عذاب دنیا کے ہر حصے پہ آئے گا سوائے مدینہ
مدینہ کی بستی کو چھوڑ کر، جو حد حرم کی بستی ہے، نہ ہی اس میں دجال داخل ہوگا، نہ ہی اس میں کبھی کوئی برائی داخل ہو سکتی ہے۔ اس شہر کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے، یہ اپنے اندر کسی برائی کو داخل نہیں ہونے دیتا، کسی برے شخص کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی برا شخص اس شہر میں داخل ہو بھی جائے تو یہ شہر اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ یا تو اس کو اپنی اچھائی سے اچھا بنا دیتا ہے، یا اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خود بخود یہاں سے چلا جاتا ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مدینہ کے 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر کی حدود کے آس پاس رہتے ہیں، ان کو 5 6 سال ہو گئے کبھی مدینہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، عمرے کیے ہیں، مکے گئے ہیں، لیکن کبھی مدینہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگ یہاں پہ نہیں آتے، یہ شہر لوگوں کو بلاتا ہے۔ جس شخص میں پاکی ہوگی، جو شخص متحر ہوگا، وہ خود بخود اس شہر کی طرف چلائے گا۔ آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پاک شہر کی زیارت نصیب فرمائی ہے کہ جہاں پر آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز عبادت میں لکھی جا رہی ہے۔ اس شہر کی سب سے بڑی زیارت مسجد نبوی کی زیارت۔ مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے بالکل سامنے مسجد نبوی ہے، یعنی اگر آپ دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں تو 50,000 کے حساب سے آپ کو 2.5 لاکھ نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ انسان ساری زندگی بھی نمازیں ادا کرتا رہے تو 2.5 لاکھ نمازیں نہیں ادا کر پاتا، اور وہ نمازیں جو در رسول پہ ادا ہو ان کا باقی نمازوں سے کوئی مقابلہ نہیں۔ تو اس شہر کی پہلی زیارت مسجد نبوی کی زیارت۔ مسجد نبوی کے یہ سامنے جنت البقیع، جسے مدینے کا قبرستان کہا جاتا ہے، جنت البقیع، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بالکل سامنے ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مختصر سا سلام پیش کر لیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا سید المرسلین، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، السلام علیکم یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت البقیع، جسے مدینے کا قبرستان کہا جاتا ہے، ہم لوگ اسے بقیع الغرقد کہتے ہیں۔ اردو میں اسے جنت البقیع کہتے ہیں، عرب کے لوگ اس کو بقیع الغرقد کے نام سے جانتے ہیں۔ غرقد ایک کانٹے دار جھاڑی کا نام تھا۔ کسی زمانے میں اس جگہ بالکل ایک ویران میدان ہوا کرتی تھی، اس جگہ پر جگہ جگہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں آئے تو یہ جگہ ویران تھی، یہاں پر جو جھاڑی اگتی تھی اس کو عربی میں غرقد کہا جاتا تھا۔ یہ غرقد کے نام سے علاقہ مشہور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک انصاری صحابی کو اس جگہ پر دفن کیا، ان جھاڑیوں کو صاف کروایا، آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے عزیز و اقارب کو یہاں پر دفنانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مدینے کا قبرستان بن گیا۔ ہم لوگ اسے جنت بقیع اس لیے کہتے ہیں کہ 10,000 سے زائد صحابہ کرام یہاں پر دفن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی قبریں ہیں، بیٹیوں کی قبریں ہیں، ازواج مطہرات کی قبریں ہیں، صحابیوں کی قبریں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ائمہ کی قبریں ہیں، تابعین کی قبریں ہیں، 10,000 سے زائد صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ یہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو لوگ یہاں پر دفن ہیں۔ مجھ سے ایک بار ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ جو صحابی ہیں یہ تو جنتی ہیں، لیکن کیا یہ جو عام لوگ یہاں پر دفن ہیں کیا یہ لوگ بھی جنتی ہیں؟ تو میں نے اس کو چھوٹی سی مثال دی کہ پرانے زمانے میں جب بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھتا تھا تو بادشاہ کے پیچھے جو بادشاہ کے دربارن ہوتے تھے وہ بڑے بڑے پنکھوں سے بادشاہ کو ہوا دیتے تھے، تو بادشاہ کے سامنے اگر کوئی وزیر کوئی فقیر کوئی مجرم بھی بیٹھا ہوتا تھا تو تھوڑی تھوڑی ہوا ان سب کو لگتی تھی۔ جب اللہ کی رحمت کی ہوا یہاں پر دفن نیک لوگوں پر چلے گی تو آس پاس جتنے ہوں گے وہ سبھی اس رحمت کے سائے میں آ جائیں گے۔ جب اللہ کا نور کسی ایک نیک بندے کی قبر کو منور کرے گا تو آس پاس جتنی کوئی قبریں ہوں گی وہ سبھی اس نور سے منور ہو جائیں گی۔ یہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، دن میں لاکھوں لوگ ان کی قبر پر آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، دعائیں مغفرت کر کے جاتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کی قبر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو، تاکہ گزرتے گزرتے کوئی ان پر فاتحہ پڑھ جائے، ان کے لیے دعائیں خیر کر جائے۔ ایک صاحب قبر کے لیے سب سے بڑی بات، سب سے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے گزرنے کے بعد اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھ دے یا اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دے۔ تو یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں۔ ایک تو ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے دن میں لاکھوں لوگ آ کر ان پر فاتحہ پڑھ کے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات
پاک مٹی میں دفن ہے، جس مٹی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التراب المدینہ فیہا شفا، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ پاک مٹی میں دفن وہ لوگ بڑی ہی خوش نصیب لوگ ہیں، لہٰذا کبھی بھی آپ جنت بقیع کی زیارت کے لیے جائیں، اس کی فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد دعا کیجیے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں ان نیک لوگوں کا ساتھی بنانا، ہمیں ان نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمانا۔ جنت البقیع مدینے کا قبرستان۔ ویسے تو یہاں سے قافلہ روٹ نیچے کی طرف سے سیدھا مسجد قباء کی طرف تھا، میں نے گاڑی تھوڑی سی موڑی ہے، ہم 5 منٹ مسجد قباء کے لیے لیٹ ہو جائیں گے، لیکن مسجد نبوی کے قریب بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی